بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میدان عرفات میں خطبہ حج دیا گیا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ کی حمد اور ثنا کے بعد کہ تقوی ایمان والوں کی شان ہے۔ یقیناً تقوی کی ترغیب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمائی تھی، اور پھر آج یعنی 2026 میں جو خطبہ حج دیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، غیر کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اللہ ہی کی جائے۔ اور اہل ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ اور پھر جس وقت اہل ایمان کو آیات اللہ سنائی جائیں، ان پر قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ آخری رسول، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ ان کے بعد نہ کوئی رسول آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ پھر خطبہ حج میں کہا گیا کہ صبر کرو، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ سچ بولو، غلط بیانی سے کام مت لو، بدعت اور جھوٹ سے دور رہو۔ اور پھر حجاج کرام کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ لوگ حج کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ اپنا زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں اور کثرت کے ساتھ دعا کریں اور عبادت کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ ظلم اور ناشکری کرنے والوں سے نعمتیں چھین لی گئی ہیں اور چھین لی جاتی ہیں، اس لیے ناشکری سے بچو اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اس کے بعد خطبہ حج میں اس بات کا اظہار ہوا کہ نجات کا راستہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے مضبوط تعلق یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ خطبہ حج دیتے ہوئے حجاج کرام سے کہا گیا کہ آپ یہاں ایام حج کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ دن بسر کریں، حج کے دوران آپس میں الجھنے سے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، صبر کو اختیار کریں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی نوید ہے، جنت کی بشارت ہے۔ اے اہل ایمان، حجاج کرام، کثرت سے دعائیں کرو، اس لیے کہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حجاج کرام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ ایسے کاموں سے پرہیز کرو جس سے وحدت کو نقصان پہنچے۔ حجاج کرام، تم مناسک حج کو اچھے انداز میں ادا کرو۔ حجاج کرام، تمہیں مناسک اچھے طریقے سے ادا کرنے چاہیے۔ خطبہ حج دیتے ہوئے دعا بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور
یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ اہل اسلام کے مسلمانوں کے حالات اچھے اور بہتر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ خطبہ حج کے اندر عالم اسلام کو امن، رواداری، باہمی احترام کا پیغام دیا گیا، اور پھر اسی دوران مسلم دنیا کے مسائل، مشکلات کے لیے بھی دعائیں کی گئیں۔ یاد رہے کہ یہ خطبہ حج عرفات کے میدان کے اندر دیا جاتا ہے۔ جس وقت رسول کریم علیہ السلام نے حج فرمایا تھا تو آپ نے بھی خطبہ دیا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حرمین طیبین کی بار بار حاضریاں مقدر بنا دے، اور جن پر حج فرض ہے ان کو فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ کا خلاصہ آپ نے سماعت کیا۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।